Assalamu alaikum. My name is Muhammad Maaz. I hope you are doing well. This is my YouTube channel English Speaking Urdu Language. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। ये मेरा पहला वीडियो है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखा और कौन से तरीके से सीखा और किससे सीखा, और आप लोग इंग्लिश कैसे सीखेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही राज की बात बताऊंगा। मैं जब छोटा था मुझे इंग्लिश सीखने का बहुत शौक़ था। बहुत मेहनत और मुशक्क़त करने के बाद मैंने इंग्लिश सीखने का सही रास्ता ढूंढ लिया। मैं आप लोगों को भी एक अहम बात बताऊंगा कि शुरुआत में इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सीखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैंने इंग्लिश खुद सीखा, अपनी ही घर में सीखा, बग़ैर किसी पार्टनर या दोस्त से जो मैं उसके साथ इंग्लिश में बात कर सकूं। इंग्लिश सीखने के लिए ना स्कूल जाना ज़रूरी है और ना कॉलेज जाना ज़रूरी है और ना यूनिवर्सिटी में आप इंग्लिश सीख सकते हैं और ना इंस्टीट्यूट में जाना ज़रूरी है। और अगर कभी आप इंस्टीट्यूट जाएंगे तो अच्छी बात है, आप लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए टीचर सही रास्ता दिखाएगा। अगर आप लोग जाना नहीं चाहते तो आप लोग बिल्कुल अपने ही घर में इंग्लिश सीख सकते हैं। कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मुझे कहा कि मेरा 3-4 साल हो गए कि मैं अभी तक इंग्लिश सीख रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं किसी के साथ इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। इसके क्या वजह हो सकती है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने बहुत टेंसेस सीखा, बहुत ग्रामर सीखा, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। इसकी आखिर क्या वजह हो सकती है? अगर आप लोगों को भी यही मसला है, अगर आप लोगों की जहन में इस तरह सवालात आते जाते हैं, तो फिर ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि आज हम आप लोगों को इस वीडियो में 3 टिप्स यानी टॉपिक पे बात करेंगे। 3 ऐसे राज़ों के बारे में बताएंगे, उसके मदद से आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीने में आप सब इस काबिल बन जाएंगे कि लोगों के साथ इंग्लिश में बातें करेंगे, बिल्कुल सही तरीके से इंग्लिश सीख जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में। लेकिन अगर आप लोग इन 3 टिप्स यानी टॉपिक पे अमल करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जल्द आप लोगों को इसकी रिज़ल्ट का पता चल जाएगा। पहले नंबर पे है फॉरगेट अबाउट ग्रामर रूल्स। हमारा पहला टॉपिक यह है कि ग्रामर की उसूलों के बारे में फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दें। मतलब ग्रामर की जो उसूल है इसके बारे में फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दें, उसके बाद आप लोग इंग्लिश सीख पाएंगे। अगर आप लोगों का ये ख्याल है अगर हम 12 टेंसेस सीखेंगे और ग्रामर सीखेंगे और उसके बाद हम इस काबिल बन जाएंगे कि लोगों के साथ इंग्लिश में बातें करेंगे, माफ़ी चाहता हूँ लेकिन आप लोग इस तरीके से इंग्लिश नहीं सीख सकते। इसके वजह से आप लोगों ने बहुत से साल ज़ाया किया, अपने पैसे भी ज़ाया किया और अपने कीमती टाइम भी ज़ाया किया। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मैं लोगों के सामने इंग्लिश बोलना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मुझसे ग्रामेटिकल गलती हो जाए, मतलब हैज़ की जगह आर इस्तेमाल करो, हैज़ बीन की जगह एक बीन इस्तेमाल करो, अगर मुझसे इस तरह ग्रामेटिकल गलती हो जाए तो लोग हम पर हंसेंगे। ये भी आप लोगों का सबसे बड़ी गलती है। उसके वजह से बहुत से लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते और नहीं सीख सकते। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इंग्लिश सीखें तो लोगों की परवाह करना छोड़ दें। मतलब अगर कभी भी ज़िंदगी में अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो लोगों की परवाह करना छोड़ दें, क्योंकि लोग किसी भी कीमत पे खुश नहीं रहते। और छोड़े कि लोग आप पर हंसे, एक बार आप पर हंसेंगे, दूसरी बार, तीसरी बार, क़यामत तक आप पर हंसेंगे। और ये तो लोगों का काम है मजाक उड़ाना। किसी से मामूली गलती हो जाए हंसेंगे और कहेंगे आपने यहाँ पर ये गलती किया, ये किया, वो किया। मुझे भी अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में बिल्कुल परवाह ना करें। उसके बाद आप लोग इंग्लिश सीख पाएंगे। और ये बात हमेशा याद रखें, अगर कभी भी आप लोगों से ज़िंदगी में कभी गलती हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर रहे हैं। गलती करना कोई बात नहीं है, हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा गलती करें, लेकिन अपने गलतियों से सीखे। और कामयाब इंसान तो वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखे।
میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے انگلش میں ایم اے کیا ہے، ڈبل ایم اے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے ساتھ انگلش میں بات نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے پوری عمر صرف گرامر اور ٹینس سیکھا، اس کے علاوہ ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگ چاہے کہ لوگوں کے ساتھ انگلش میں بات کر سکے، اس کے لیے گرامر سیکھنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ گرامر بالکل بھی آپ لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا کہ آپ لوگ صحیح طریقے سے انگلش بول پائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود بھی گرامر سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ یہ لوگ خود بھی انگلش نہیں سیکھ سکتے اور جن لوگوں کو سکھاتے ہیں وہ بھی نہیں بول پاتے۔ I do believe، میرا پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ گرامر سیکھنا کبھی بھی ہمارے انگلش سیکھنے میں مدد نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی 100 گرامر بکس بھی دماغ میں سٹور کرے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس قابل نہیں ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ انگلش میں بات کرے، تو پھر کیوں آپ لوگ اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتے ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے راز کے بارے میں بتاتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے اس پر کام شروع کیا تو 1 مہینے کے اندر اندر آپ لوگ اس قابل بن جائیں گے کہ لوگوں کے ساتھ آپ انگلش میں بات کر سکیں گے۔ بہت سے وقت گرامر سیکھنے میں گزار دیا، چلو 1 مہینہ اس کو دیتے ہیں۔ اگر کسی کا شوق ہے کہ وہ انگلش سیکھ سکے تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر کام شروع کرے۔ پہلے نمبر پہ ہے 2 سائیڈ فلوئنسی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے اچھی انگلش بولنے کے لیے 2 سائیڈ، اگر ہم اس پر کام شروع کریں، اس پر محنت کریں، تو اس کے بعد وہ انگلش بولنے کے قابل بن جائے گا۔ بالکل اسی طرح انگلش بولے گا جس طرح کہ امریکہ کے لوگ انگلش بولتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے مینٹلی سائیڈ فلوئنسی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ انگلش میں سوچ کرنا شروع کریں۔ اب آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ انگلش میں سوچ کیسے کریں۔ انگلش میں سوچ کرنا بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر جب بھی آپ اکیلے بیٹھے ہو یا کوئی کام کرتے ہو یا کسی جگہ پر جا رہے ہو، تو کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں، یا گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں، یا آج کے زمانے کے بارے میں، یا آنے والے زمانے کے بارے میں۔ مثال کے طور پر میں یہ کروں گا، میں نے یہ کیا، میں وہاں جاؤں گا، کچھ سے باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے باتیں ہمارے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ یہ سب کچھ اپنے ذہنوں میں انگلش میں کیا کریں۔ شروعات میں مشکل ہوگی، لیکن اسے چاہیے کہ وہ انگلش میں کہے۔ جب بھی کوئی اس پر کام شروع کریں گے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اردو کا جملہ ٹرانسلیٹ کرے اور پھر دوسرے لوگوں کو بتا دے۔ اس کے بعد ہمارے ذہن اس طرح کام شروع کر دے گا جس طرح کی کمپیوٹر کام کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ لوگ اس کے بعد انگلش میں لوگوں کے ساتھ بات شروع کر دیں گے۔ ہمارے دماغ اس کی عادی ہو جائے گا، ہمارے مسل ٹرین ہو جائے گا، یہاں تک کہ یہ ٹیکنیک ہمیں اس حد تک پہنچا دے گا کہ لوگ کہیں گے یہ بالکل ایک انگریز ہے، بچپن سے انگلش سپیکر ہے۔ اب مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ ہم انگلش بالکل نہیں بول سکتے، تو انگلش میں سوچ کیسے کریں؟ مطلب ہم انگلش میں کس طرح باتیں کریں؟ مثال کے طور پر میرے ساتھ یہ ہوا، میں یہ کروں گا، یہ سارے باتیں اپنے آپ سے پوچھنا، یہ سب انگلش میں کیسے شروع کریں؟ بالکل یہ ایک اچھا سوال ہے اور اس کے میرے پاس ایک بہترین جواب ہے۔ فزیکلی سائیڈ فلوئنسی۔ فزیکلی سائیڈ فلوئنسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم جو زبان سے انگلش بولتے ہیں، زور زور سے انگلش بولتے ہیں، یا کسی اور کے ساتھ انگلش بولتے ہیں، یا اپنے آپ سے انگلش بولتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں اور زور زور سے بولتے ہیں، اسے کہتے ہیں فزیکلی سائیڈ فلوئنسی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ضرور انگلش سیکھیں، اگر وہ انگلش میں بات نہیں کرتے، بس صرف وہ سیکھتے رہتے ہیں، الفاظ، جملے، گرامر، ٹینسز سیکھتے رہتے ہیں، اسی طرح آپ لوگ کبھی بھی انگلش نہیں سیکھ سکتے۔ مثال کے طور پر اگر وہ کبھی امریکہ بھی جائے، اگر وہ زبان سے انگلش نہیں بولتے تو وہ کبھی بھی انگلش نہیں سیکھ سکتا۔ اس کے لیے بہت لازمی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ انگلش میں بات چیت کریں، آپ کا یہ خواہش ہے، آپ لازمی انگلش میں بات کریں، اس کے لیے پریکٹس ضرور کریں۔
اس کے لیے ٹائم ضرور نکالنا ہوگا، اس کے بعد آپ انگلش میں بات کر سکیں گے۔ اگر انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو انگلش بولو لوگوں کے ساتھ۔ جب بھی کبھی بھی لوگ ہمارے سامنے انگلش میں بات کرتے ہیں تو ہم ان سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے بہت افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس طرح انگلش بول سکتے، لیکن انگلش سیکھنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ بھی انتہائی آسان زبان ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کو کوئی صحیح راستہ دکھائے۔ اکثر بہت سے دوست مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ انگلش سیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت سیکھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن ٹھیک طریقے سے انگلش نہیں سیکھ سکتا۔ میں اپنے آپ سے تھوڑا بہت انگلش بول سکتا ہوں، لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ انگلش نہیں بول سکتا۔ میں نے یہ سب کچھ سیکھا، ایکٹیو وائس، پارٹس آف سپیچ، بیسک وائس وغیرہ سب گرامر سیکھا، لیکن اس گرامر سے مجھے کوئی پیدا نہیں کیا۔ اس کے آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انگلش سیکھنا بھی انتہائی آسان زبان ہے، لیکن جو ہوا سو ہوا۔ میں آپ لوگوں کو کچھ اگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ریڈ سمپل بکس، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ عام کتابوں کا مطالعہ شروع کریں۔ اکثر ہمارے دوست ہم سے یہ پوچھتے ہیں ہمیں اس طرح کی کوئی کتابیں دکھائے، وہ ہم خود دیکھیں اور اپنے گھر میں دیکھیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے انگلش بہت ہائی لیول تک امپروو ہو جائے، بہت ہی کم وقت میں ہم انگلش سیکھ سکے۔ تو میرا آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ کتابیں پڑھنا شروع کریں۔ جب بھی آپ لوگ مختلف قسم کتابیں مطالعہ شروع کریں گے تو اسی طرح کے بہت خوبصورت کہانیاں، مضامین سامنے آ جاتے ہیں، تو اس سے ہم بہت کچھ سیکھ پائیں گے۔ ریڈ آؤٹ لاؤڈ، مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب بھی ہم وہ کتابیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اسے دھیرے دھیرے نہیں، زور زور سے اور اچھی طریقے سے مطالعہ کرنی چاہیے۔ تو اس سے ہمیں یہ پیدا ہوگا کہ اس سے ہماری زبان انگلش کی طرف گامزن ہو جائے گا، ہمارے ذہن انگلش بولنے کی عادی بن جائے گا۔ اس طریقے سے ہم اپنے مسل کو ٹرین کر لیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز 15-20 منٹ انگلش کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں۔ لرن انگلش ایز یو لرن سائیکل، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ اس طریقے سے انگلش سیکھ پائے جس طرح کہ ہم لوگ بچپن میں سائیکل چلانا سیکھ لیا تھا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے ہم لوگ پہلے بار سائیکل سے نیچے گر رہے تھے، بار بار ہم اس سے گر رہے تھے، لیکن ہم لوگوں نے اپنا کوشش نہیں چھوڑا اور آخر کار ہم لوگوں نے سائیکل چلانا سیکھ لیا۔ اور بالکل اس طریقے سے ہمیں انگلش سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، بہت ہی پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھیں، کسی بھی قسم کی ویڈیو ہو، یہ صرف آپ لوگ انجوائے نہ کریں، صرف دیکھیں نہیں، بلکہ اس سے آپ ایک نوٹس بنا لیں۔ اس میں جو ضروری ٹاپک ہوتے ہیں اسے اپنے ساتھ کاپی میں لکھ لیا کریں اور اس پر عمل کریں، تو آپ لوگوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور آپ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انگلش سیکھنے کے لیے اور اپنے علم میں اضافہ پیدا کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو۔